طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کے لیے ٹیرف تھریٹس ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے فرانس اور امریکہ کے وزٹ سے دنیا پر کیا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم جائزہ لیں گے کہ بھارت اور پاکستان کے انلیگل امیگرنٹس کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکیوں سے جو انہوں نے کینیڈا کو پھر سے دی ہیں۔ انہوں نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ کینیڈا کی اسٹیل اور ایلومینیم کی پروڈکٹس پر 25% ٹیرف لگانے کو بالکل تیار ہیں۔ آپ اس دھمکی کو کتنا سنجیدہ اور کتنا قریب دیکھتے ہیں؟ جی، یہ دھمکی بالکل بہت سنجیدہ ان کی ہے اور یہ بالکل قریب ہٹ بھی کر سکتی ہے ہم کینیڈینز کو، کیونکہ انہوں نے کل ہی یعنی اتوار کے روز جب سپر بال کا کھیل تھا، انہوں نے اپنی فلائٹ یہ جو ایئر فورس ون بڑی مشہور امریکن پریزیڈنٹ کی فلائٹ ہوتی ہے، اس میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں آپ دیکھ رہی ہیں پیچھے وہ گلف آف امریکہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہ گلف آف میکسیکو بھی چینج ہو گیا۔ اور ان سے اس پریس کانفرنس کے دوران جب کینیڈا کے حوالے سے پوچھا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی کینیڈا کو تو آپ نے 30 ڈیز کی مہلت دے رکھی ہے، تو کیا پلان ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں کینیڈین پولیٹیشنز کا جو بیہیویئر ہے مجھے کو بہت پسند نہیں ہے، اور کینیڈا ہمیں مس یوز کر رہا ہے، جو وہ یہ بات بڑے عرصے سے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں شاید ٹیوزڈے وینسڈے کو اسٹیل اور ایلومینیم کی پروڈکٹس پہ 25% ٹیرف لگا دوں۔ تو یہ دھمکی جو ہے مطلب بڑی شدید ہے، اور میں اس کو واقعی بہت سنجیدہ لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں کہ جیسا آپ نے پوچھا کہ کیا یہ کوئی بہت اس کا امپلیمنٹیشن آنے والے دنوں میں ہوگا، تو بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، بالکل آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دھمکیاں مسلسل ہمیں مل رہی ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ پہلے تو ہم دھمکیاں برائے دھمکیاں لے رہے تھے، پھر انہوں نے دھمکیوں میں اضافہ کیا تھوڑی سی، اور خاص طور پر جب آفس سنبھالا تو اس کے بعد انہوں نے اور دھمکیوں کی بات کی۔ تو اب یہ جو کل سنڈے کے دن یعنی 9 فروری کی رات کو انہوں نے اپنی فلائٹ کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں پھر یہ کہا کہ میں تو 2-3 دن میں ٹیرف لگانے کا سوچ رہا ہوں، تو یہ بڑی شدید دھمکی ہے۔ اب کب آپ نے پوچھا کہ کب وہ لگا سکتے ہیں، اب کچھ پتہ نہیں وہ کب لگا سکتے ہیں۔ ہم 10 فروری کی شام کو یہ اپنا شو اپنے ٹی وی کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کسی وقت بھی لگ سکتا ہے ٹیرف۔ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارا کچھ جڑا ہوا ہے، بہت سی تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے اب اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک مہینے کے لیے پاز کرنے کے بعد پھر سے ان ایکشنز کی بات کیوں کی، اس بار ٹیرف لگا دیں گے، انہوں نے یہ کیوں کہا جبکہ وہ 1 مہینے کا بھی ابھی ریسنٹلی ہی انہوں نے پاز دینے کا اعلان کیا تھا؟ دیکھیے، وہ 1 مہینے کا جو پاز ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اب یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی بات میٹر نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی بات کو کسی وقت بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ 1 مہینے کا پاز انہوں نے دیا تھا، اس وقت بات زیادہ ہو رہی تھی، 10% ٹیرف جو تھا کینیڈین گیس اور آئل پہ لگ رہا تھا جو البرٹا سے ہمارا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کا میں پاز اس لیے دے رہا ہوں کہ کینیڈا اور میکسیکو نے حامی بھری ہے کہ اپنے بارڈرز کو وہ سیکیور کریں گے۔ اچھا، میکسیکو کی طرف سے بھی بارڈر سیکیور کرنے کے لیے 10,000 ٹروپس کی بات ہوئی۔ اب وہ ایک دم سے کہہ رہے ہیں، اب انہوں نے اگرچہ صرف کینیڈا اور صرف کینیڈا کے لیے بات نہیں کی، کینیڈا اور میکسیکو دونوں کے لیے بات کی ہے، اور یہ بڑی انہوں نے شدید دھمکی دی ہے، اور انہوں نے اس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں ایلومینیم اور اسٹیل کے پروڈکٹس پہ ٹیرف لگا سکتا ہوں۔ اب اگرچہ اس میں وہ ایلومینیم اور اسٹیل 2 پروڈکٹس پہ
टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। पहले वो ओवरऑल टैरिफ की बात थी 25%। अब मुझे नहीं पता, ये कन्फ्यूजन सा है, कन्फ्यूजिंग मैटर है कि क्या वो जो है बाकी जो पॉज उन्होंने दिया हुआ है उस 1 महीने के बाद बाकी चीज़ों पे वो टैरिफ लगाने का सोचेंगे या रोकेंगे, या फिर ये कि इन 2 प्रोडक्ट्स पर ख़ास तौर पर वो एकदम से टैरिफ लगा देंगे इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज़। आज मंडे की शाम तक अभी तक कोई उनकी ऐसा एग्जेक्टिव ऑर्डर या स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन संडे की रात को उन्होंने ये बयान दिया, उसमें कहा था कि वो ट्यूसडे वेडनेसडे को लगाएंगे। तो जब तक हमारा ये शो ऑन एयर जाता है तो फिर हम भी तैयारी करेंगे उस नई अनाउंसमेंट को सुनने के हवाले से। बहरहाल एज अ कैनेडियन हमारी ख्वाहिश है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट ना आए, कोई टैरिफ कनाडा पे नहीं लगना चाहिए और उसकी वजह से अमेरिका पे भी कोई टैरिफ हमारी तरफ से भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर हम अमेरिका को टैरिफ लगाता है कनाडा के ऊपर तो फिर जाहिर है कनाडा की तरफ से भी कोई ना कोई एक्शन तो लिया जाएगा। ये एक और तरह की वॉर फिर शुरू हो जाएगी ना, अनस्टॉपेबल। चलिए, एक तरफ तो टैरिफ लगाने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ कनाडा को 51 रियासत बनाने की बात करते हैं। इन हालात में अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो कनाडा उनको, वही इसी पिछले आपके सवाल से रिलेटेड, तो फिर अब इसको आप इस पे रोशनी डालिए कि अब आप इसको कैसे देखते हैं कि कनाडा का क्या इस सिलसिले में स्टैंड होगा, क्या जवाब होगा? देखिए, अगर वो टैरिफ लगाते हैं और जैसा कि आपने कहा टैरिफ लगाने के साथ साथ वो कनाडा को 51 स्टेट बनाने की बात भी करते हैं। कल भी उन्होंने कह दिया अपने जहाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे कनाडा के लोगों से बड़ा प्यार है और मैं कनाडा पे जो है टैरिफ ये ना लगे, टैक्सेस ना लगे अगर कनाडा हमारी 51st स्टेट बन जाए। तो अब कनाडा की तरफ से इस बात को बहुत सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि पहले जब सदर ट्रंप नए नए इलेक्ट हुए थे और ट्रूडो से मिले थे, या यूँ कहना चाहिए ट्रूडो इनसे जाके फ्लोरिडा में मिला था, तो तब सदर ट्रंप ने उनको मशवरा दिया था कि आप क्यों नहीं 51 स्टेट बन जाते। अगर आप 51 स्टेट बन जाएं अमेरिका की तो हम ये टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद भी वो ये बात करते रहे। फिर जब ये पॉज आया तो ख्याल आया कि वो शायद ये बात नहीं करेंगे। हालांकि कल उन्होंने जहाज़ में गवर्नर ट्रूडो नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो कहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कह दिया कि भाई अगर कनाडा हमारी 51st स्टेट बन जाए तो ये सब टैरिफ्स, ये सब टैक्सेस का मसला हल हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये आर्टिफिशियल लाइन है, बाउंड्री है, बॉर्डर्स हैं दोनों देशों को। उन्होंने कहा मुझे तो समझ नहीं आती कि इतने साल पहले, यानी तकरीबन भी ऑफ कोर्स 200 साल पहले दोनों मुल्कों की सरहदें अलग हुई थी। अलग क्या हुई थी, मतलब ये दोनों मुल्क कभी भी एक मुल्क नहीं थे, मगर वो एक उस वक्त का डिफरेंट निज़ाम था जब ये ब्रिट्स यहाँ पे थे, फ्रेंच थे, उनकी कॉलोनियल वॉर आपस में चल रही थी उन दोनों की। फिर उसमें हमारी नेटिव कम्युनिटीज़ भी थी, एबोरिजिनल लोग भी थे। तो वो पुरानी हिस्ट्री को अब बीच में ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लाइन या ये बॉर्डर होने का कोई तुक्का नहीं बनता, हम तो एक ही तरह के लोग थे। तो अब इसके बाद रिएक्शन ज़्यादा आना शुरू हुआ कैनेडियन मीडिया की तरफ से भी कि भाई ये क्या ट्रंप कहीं ऐसा तो नहीं कि कनाडा पे चढ़ाई कर देंगे अमेरिका की तरफ से। तो फिर अब जैसे कनाडा का मीडिया भी अब चीख रहा है और बता रहा है कि भाई अब कनाडा को तैयारी करनी चाहिए, कोई ऐसा अगर काम वो करते हैं तो उनको रोकना चाहिए। अब यहाँ तक कैनेडियन टेलीविज़न पे लोग कल रात को कह रहे थे कि जो अमेरिकन यहाँ पे कंपनियाँ हैं जैसे टेस्ला है या और कंपनियां हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनके एसेट्स को फ्रीज कर देना चाहिए। अब ये भी एक जो कनाडा की तरफ से जो जवाब देने का जो रवैया है ये भी गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कोई यूक्रेन और रूस की जंग तो नहीं है, सैंक्शंस तो नहीं है। अब कैनेडियन कुछ एक्सपर्ट्स, लेफ्टीज और ये ट्रूडो के हामी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब फिर तो हमें अमेरिकन जो कंपनियां हैं यहाँ पे उन पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए। उसमें ऑफ कोर्स वॉलमार्ट भी आती है, अमेज़ॉन की भी यहाँ पे जो कंपनियां वेयर हाउसेज हैं वो भी हैं। मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है अमेरिका का। लेकिन ये तो फिर एक बहुत क्लियर वॉर हो गई। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर इन फैक्ट। if these kind of things happen, what they are saying they are gonna do, reaction जो है वो तो एक फिर खुली वॉर। हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो तो प्रोटेक्टेड बाय अमेरिका हैं, तो इतने बड़े जाइंट के साथ क्या हम लड़ सकते हैं? नहीं, हम ऑफ कोर्स इतने बड़े जाइंट के साथ लड़ने का सोच भी नहीं सकते और ना हमें सोचना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन है कि सवाल ये है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है
تو جواباً جتنا ٹیرف کینیڈا لگا سکتا ہے وہ لگا دینا چاہیے. لیکن اگر جواب میں وہ کوئی بہت ایکسٹریم جاتے ہیں, مطلب امریکن کمپنیوں پہ سینکشن لگا دیتے ہیں, وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ امریکن جو بلینئرز ہیں جیسے ایلان مسک ہے ان کی آمد و رفت پہ لگا دی جائے, حالانکہ ایلان مسک تو کینیڈین سٹیزن بھی ہیں. تو مطلب اب یہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کینیڈین جو جواب ہونا چاہیے وہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ ٹیرف کے جواب میں ٹیرف لگا دینی چاہیے, یا جیسے ڈگ فورڈ نے کہا تھا کہ ہم جو امریکن الکوہل ہے وہ اپنی یہاں کے LCBO اسٹور سے اٹھوا دیں گے, یا اس طرح کی چیزیں. چلے وہ تو بات سمجھ آتی ہے. اب سینکشن لگانا امریکن کمپنیوں پہ, پھر امریکن کمپنیوں نے اگر جواب میں کینیڈین کمپنیوں پہ سینکشن لگانا شروع کر دیا تو وہ بہت خطرناک ہوگا. یہ بڑی فضول بات ہے جو کینیڈا کی طرف سے آ رہی ہے. اب دیکھیے کینیڈا میں اس کے ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں, ایک کینیڈین پیٹریوٹزم آگے بڑھ رہا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. میں خود اپنے آپ کو ایکسٹرا پیٹریوٹک فیل کرتا ہوں. مجھے خود افسوس ہو رہا ہے, برا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, حالانکہ میں یا ہم جیسے سوچنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت ساری پالیسیوں کی حمایت بھی کرتے ہیں. بہت سارے کینیڈینز ان کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں, مگر کوئی بھی کینیڈین یہ پسند نہیں کرے گا کہ اننیسیسریلی ان کے اوپر ٹیرف لگا دیے جائیں. اب جواب میں اگر ہم ٹیرف لگاتے ہیں یا ہم ان کی پروڈکٹس کو نہیں رکھتے, یہ بات بالکل جینوین ہے, یہ سمجھ آتی ہے. لیکن اگر جواب میں ہم ان کی کمپنیوں پہ سینکشن لگانا شروع کر دیں, ان کے جو CEOs ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی حرکاتوں جو یہاں پہ موومنٹ ہیں, حرکات پہ اگر ہم یہاں پہ پابندیاں لگا دیں, تو یہ ایک بہت اہمکانہ بات ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن ایک اور جو بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, ہماری جو اس وقت کی سرکار ہے, کینیڈا کی سرکار ہے, فیڈرل سرکار, وہ بہت ویک ہے. پروونشل لیول پہ ہماری یہاں کی آنٹیریو سب سے بڑا پروونس ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن, تو یہاں کی جو سرکار ہے وہ الیکشن کے موڈ میں چلی گئی ہے. تو جب تک ٹروڈو جتنی جلدی ہو غائب نہیں ہوتا اور ریزائن نہیں کرتا اور فوری طور پر الیکشن ہو کے ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ جب تک پرائم منسٹر نہیں آتا, ہماری طرف سے کوئی مناسب جواب نہیں شیپ پائے گا. تب تک ہمارے لیے حالات اور مشکل میں رہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹیرف کی وجہ سے جو کینیڈا کے خلاف 51 اسٹیٹ کی وہ بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جو ایک فضا بنائی ہے, انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی مضبوط سرکار نہیں ہے جو اس کو ہینڈل کر سکے, اور اس کی وجہ سے ہم اس وقت کینیڈین شدید کرائسس کا شکار ہیں. چلیے اب ہم آتے ہیں بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی کے فرانس اور امریکہ کے وزٹ کی طرف. پہلے بتائیے کہ ان کا فرانس کا وزٹ کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیے فرانس وہ کل رات کو پہنچے تھے, آج پورا دن انہوں نے 10 فروری کا وہاں پہ گزارا, اور ابھی جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں کچھ گھنٹے پہلے وہ صدر مترا کے ساتھ ان کے اسپیشل ڈنر میں گئے, انہوں نے شرکت کی. صدر مترا نے جو اپنے کلوزنگ ریمارکس آج کے دن کے دیے, اس میں انہوں نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی خاص طور پر بہت تعریف کی, بہت شکریہ ادا کیا, کیونکہ فرانس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ 2 روزہ سمٹ ہو رہا ہے, اور اس سمٹ میں پرائم منسٹر نریندر مودی اور ان کا دیش وہ کو ہوسٹ کر رہے ہیں سمٹ کو. انٹرسٹنگلی اس سمٹ میں شرکت کے لیے پرائم منسٹر ٹروڈو بھی گئے ہیں. پرائم منسٹر ٹروڈو نے آج وہاں پہ ایک تقریر کی ہے, جو ایک فنی سی تقریر تھی فرینکلی. اس پہ جو میں اس تقریر کو سن رہا تھا تو اس کی جو ہوسٹ تھیں فرانس میں, جو ماڈریٹر تھیں لیڈی, وہ باقاعدہ ہنس رہی تھیں, اور وہ ویڈیو کلپ بھی ہم کسی وقت چلائیں گے. تو مجھے بڑی امبیرسمنٹ سی فیل ہوئی کہ ٹروڈو کا وہاں پہ جو ہے تقریر کا انداز, ایکسٹریم لیفٹ کی باتیں, اور بالکل کھوکھلی سی تقریر تھی. خیر اینی ہاؤ, بات ہم کر رہے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی کے فرانس کے وزٹ کی. تو پرائم منسٹر نریندر مودی کا فرانس کا وزٹ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ بھارت کو ہوسٹ کر رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس 2 ڈیز کانفرنس کو یا سمٹ کو, جس میں امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس بھی پہنچے ہوئے ہیں, اور بھی کئی دیشوں کے ہیڈز اور بہت سارے دیشوں کے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور IT کے لوگ ہیں جو وہ سب پہنچے ہوئے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پہ ہیں. بہت بڑا یہ سمٹ ہے, اور اس سمٹ میں پرائم منسٹر نریندر مودی کا وہاں پہ جانا اور پھر فرانس کے صدر کا جس طرح
ان کو سواگت وہ دے رہے ہیں، جس طرح ان کو خوش آمدید وہ کہہ رہے ہیں، اس سے پرائم منسٹر نریندر مودی کا اور بھارت کا جو ورلڈ سٹیج پہ امیج ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 فروری اور پھر 11 فروری کا جو ان کا وزٹ ہے فرانس کا، اس میں وہ بہت اہم ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی بائی لیٹرل پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ، اور پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ باتوں میں وہ جو اسلحہ لینا ہے فرانس سے، خاص طور پر جو فرانس کے طیارے ہیں، کچھ تو آلریڈی بھارت کے پاس ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ اور انہوں نے لینے ہیں، اس پہ بھی بات چیت ہوگی۔ اور فرانس یورپ کا ون آف دا ویری انفلوئنشل دیس ہے، تو فرانس میں ان کی موجودگی، پھر وہاں پہ جرمنی کے بھی چانسلر پہنچے ہوئے ہیں، شاید ان سے بھی ان کی بائی لیٹرل ملاقات ہو، لیکن بہرحال بات چیت تو ضرور ہوگی۔ تو یوں یورپ میں جو ورلڈ لیڈرز پہنچے ہوئے ہیں، جے ڈی وینس امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ان سب ورلڈ لیڈرز کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو بات چیت ہے وہ بڑے اچھے لیول پہ ہو رہی ہے، ہوگی 11 فروری کو بھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کا، اور اس وزٹ کی وجہ سے بھارت اور یورپ کے رشتے اور ڈونگے اور گہرے ہوں گے۔ چلیے، یہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس سے مزید کامیابی کی امید ہے۔ چلیے اب آتے ہیں کہ فرانس کے بعد وہ دورہ امریکہ پر جائیں گے۔ امریکہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کیسی ہوگی، اس میں وہ کیا پاسبلٹیز ہیں، پلیز اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، بالکل 12 اور 13 فروری کو پرائم منسٹر نریندر مودی غالباً امریکہ میں ہوں گے، اور اس بات کا ہمیں علم ہے میڈیا کے ذریعے کوئی آلموسٹ 8-10 روز پہلے جب دونوں لیڈرز کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک پریس نوٹ جاری کیا تھا، چھوٹا سا پریس نوٹ۔ انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر مودی ول لائکلی وزٹ وائٹ ہاؤس ان فیبرری، تو اب وہ 2 روز بعد وہاں پہ ہوں گے۔ تو ان کی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی تو اس ملاقات کے نتیجہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے ہی وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہہ چکے ہیں کہ ہم بھارت کو اسلحہ بیچنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جو ہماری اکنامک ٹائز ہیں دونوں ملکوں کے حوالے سے وہ بات چیت کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو آن بورڈ لیں گے یورپ کی سیکیورٹی کے ایشوز پہ، مڈل ایسٹ کی سیکیورٹیز کے ایشوز پہ، اور انڈو پیسیفک کی سیکیورٹیز کے ایشوز پہ۔ تو کوآڈ جس کا بھارت ممبر ہے، امریکہ اس کا ممبر ہے، جاپان اور آسٹریلیا اس کے ممبر ہیں، تو بہرحال کوآڈ کے 2 بڑے لیڈروں کی ملاقات ہوگی، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کی۔ یہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر اس ملاقات میں اور بہت سے اہم فیصلے ہوں گے، جیسے یوکرین روس کی جنگ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات پریزیڈنٹ زیلنسکی سے بھی ہو رہی ہے، پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھارت آلریڈی بیک دا ڈور، جسے کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی جسے کہنا چاہیے، اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی بھارت اپنا کردار ادا کرے گا، اور اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو آن بورڈ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، اس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت کلیئر سٹیٹمنٹ لے رہے ہیں۔ ابھی پوری دنیا میں بھونچال مچا ہوا ہے، خاص طور پر غزہ کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا۔ تو ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھارت کا بہت وہاں پہ اثر رسوخ ہے، اور امریکہ کا بھی بہت ہے، تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ پھر انڈو پیسیفک، چائنا کے جو تھریٹس ویسٹرن ورلڈ کو ہیں اور بھارت کو بھی ہیں، پھر چائنا کی ٹریڈنگ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی بے تحاشا ہے اور بھارت کے ساتھ بھی بے تحاشا ہے۔ تو ان دونوں معاملات کو، ٹریڈنگ کو اور تھریٹس کو، کیسے کاؤنٹر اور بیلنس کرنا ہے، کاؤنٹر بھی کرنا ہے، بیلنس بھی رکھنا ہے، یہ باتیں بھی دونوں لیڈر میرا خیال ہے ضرور کریں گے۔ چلیے، ابھی اس سے جڑا ہوا یہ بھی سوال نکلتا ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے بھارت کے انلیگل امیگرینٹس کو ہتھکڑیاں لگا کر واپس بھیجا گیا، جس پہ بہت میڈیا میں بحث بھی رہی۔ پاکستان سے لوگ ڈنکیاں لگا کر جاتے ہیں اور آئے دن لیبیا سے یورپ جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا کرائسس، ہیومن کرائسس ہے۔ تو اس انلیگل امیگریشن کے کاروبار کو حکومتیں کیسے روک سکتی؟ کیا یہ رکنا پاسبل ہے؟ اگر ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں یہ بنیادی طور پر بھارت اور پاکستان سے ہی ویسٹرن ورلڈ کو نہیں جا رہے، یہ ساؤتھ امریکہ سے بہت بڑی تعداد امریکہ کو آ رہی تھی، خاص طور پر میکسیکو کے بارڈر سے۔
پھر انلیگل امیگرینٹس جو کینیڈا میں موجود ہوتے تھے ان میں زیادہ تر انڈین بیک گراؤنڈ کے تھے، وہ کینیڈا سے امریکہ سلپ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر بھارتی جو کچھ انلیگل امیگرینٹ ہیں وہ ساؤتھ امریکہ کے راستے بھی داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ افریقہ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ جائیں ویسٹرن ورلڈ جائیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کشتی ایک دکھائی جا رہی ہے، اس طرح کی کشتیوں میں سوار پاکستانی خاص طور پر جو ہیں لوگ، وہ بیچارے کئی سالوں سے ان کشتیوں کے ذریعے، ایسی کشتیوں کے ذریعے لیبیا سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ یہ آپ جو ہتھ کڑیاں ابھی جو سین آپ نے دیکھا اور جو بیڑیاں پہنے ہوئے تھے، یہ وہ ہے جو ایئر فورس کا امریکی ملٹری جہاز تھا، وہ لے کر گیا تھا انلیگل انڈین امیگرینٹس کو بھارت۔ تو سچویشن بڑی کمپلیکس ہے اس وقت۔ اب آپ کا بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومتیں کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اب میکسیکو کی حکومت پہ یا جو جنوبی امریکہ کے دیش ہیں، ساؤتھ امریکہ کے جو دیش ہیں، ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے، اسی لیے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ٹیرفس کی بات کر رہے ہیں جو بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کی۔ تو اب ظاہر ہے جس طرح وہ جہاز بھر کے کولمبیا، میکسیکو بھیج رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو اب وہاں سے تو امیگرینٹس آنے کی جو فردر انفارمیشن ہے وہ بہت کم آ رہی ہے، یا اطلاعات بہت کم آ رہی ہیں۔ اب شاید لوگ ہمت نہیں کریں گے وہاں سے ادھر آنے کی۔ اب بھارت کے جو امیگرینٹس ہوتے تھے جو کینیڈا سے کراس کرتے تھے یا ساؤتھ امریکہ سے امریکہ گھستے تھے، وہ بھی اب اس جہاز کے جانے کے بعد شاید ریلکٹنٹ ہو جائیں گے، ہمت نہیں کریں گے آئیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور ویسٹرن ورلڈ کی اب یہی کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن ان دیشوں کی حکومتیں کیا کر سکتی ہیں؟ اب پاکستان کی حکومت میں تو یہ ہے کہ خود پاکستان کی جو سرکار ہے، ہیڈ سرکار، اس نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ہی سرکار کے جو ایئرپورٹ پہ اور دوسری پورٹوں پہ کام کرنے والے جو حکومتی عملے کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا ہے، کئی 100 کی تعداد میں، جب وہاں پہ FI ان کو غالباً بولا جاتا ہے، یا اس طرح کے لوگ۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اب کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ آف کورس اگر پاکستان سے اتنا انلیگل امیگرینٹ نکلتا ہے تو یہ انلیگل امیگرینٹس کا بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں ایجنٹ، جو کروڑوں ڈالروں پہ ہے مشتمل۔ اور ظاہر ہے ہیومن مائیگریشن کا ایشو یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ سے ایک دنیا کے خطے سے دوسرے خطے میں جانا چاہتے ہیں، مگر اب جب سے 50-60 سال سے نئی دنیا تشکیل پائی ہے تو اس میں امیگریشن کے لاز ہیں، قوانین ہیں۔ اب اتنا آسان نہیں رہا کہ آپ منہ اٹھا کے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو اب ویسٹرن ورلڈ بھی جو دنیا بھر سے امیگرینٹس آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ویسٹرن ورلڈ میں بھی کرائسس آ رہا ہے، یورپ بھی پریشان ہے، امریکہ بھی، کینیڈا بھی۔ تو ایک دم سے ایک ریاکشن آ رہا ہے ان دیشوں میں، جس کی وجہ سے اب وہاں کی حکومتوں پہ دباؤ پڑ رہا ہے۔ اب پاکستانی حکومت پہ دباؤ پڑ رہا ہے، بہت امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ پاکستانی حکومت کا پاسپورٹ آلموسٹ آلریڈی کوئی نیچے کے جو 2-3 پاسپورٹ ہوتے ہیں دنیا کے، ان میں سے ایک ہے۔ اب بھارت کا پاسپورٹ بھی نیچے جا رہا ہے اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے انہی انلیگل امیگرینٹس کی وجہ سے۔ حالانکہ بھارت کے جو لوگ ہیں، جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یا جو IT کے لوگ جاتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، وہ دنیا کو چاہیے ہوتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ ایسے بھی جا رہے ہیں جو دنیا کو نہیں چاہیے اور انلیگل طریقے سے وہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے۔ ابھی دیکھیے، ابھی پنجاب میں ایک فلائٹ امریکہ نے بھیجی، جو امریکہ کا ایک ملٹری کا جہاز تھا، وہ 104 امیگرینٹس کو لے کر گیا واپس۔ ان میں سے کئی امیگرینٹس کے وہ انٹرویو بائٹس آئی ہیں، ان میں سے کئیوں نے کہا جی 40-45 لاکھ روپے لگے ہیں، کسی نے کہا جی 1 کروڑ روپیہ ہم نے لگایا۔ تو اگر وہ ان کو نہ بھی ڈپورٹ کیا جاتا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ میں یا کینیڈا میں بھی رہتے رہیں اتنا پیسہ لگانے کے بعد، تو یہاں تو پھر بھی ان کو اچھی نوکریاں نہیں ملیں گی، پھر بھی یہاں پہ جو بھی وہ کمائیں گے اس سے ہارڈلی اپنے بیسمنٹ کا رینٹ بھی وہ شاید دے دیں اور کھا پی لیں تو بڑی بات ہے۔ تو کیوں نہ یہ لوگ 40-45 لاکھ روپے لگا کے یہاں آ کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اسی پیسے سے اپنے ملک کے اندر چھوٹا موٹا کاروبار کریں اور وہاں عزت کی زندگی گزاریں۔ اب دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یہ ایکشن کیا، اس سے بھارت میں بات تو بہت اٹھی کہ ہتھ کڑیاں لگا کر بھیجا، یہ ہوا وہ ہوا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو حکومتیں نہیں کر سکتی. بھارت کی حکومت بھی ظاہر ہے اس پہ بھی کرٹیسزم آ رہا ہے, وہ بھی اس انلیگل امیگریشن کے کاروبار کو روکے. تو وہ جو بھارت کی حکومت, پاکستان کی حکومت جو یہ کام آسانی سے نہیں کر پاتی انلیگل امیگریشن کے کاروبار کو کریک ڈاؤن کرنے کے سلسلہ میں, صدر ٹرمپ نے جو لوگوں کو اب اس طرح جہازوں میں بٹھا کے بھیجنا شروع کیا ہے, اس سے اب لوگ خود ہی ڈر جائیں گے اور سوچیں گے کہ اب ہم نے ان انلیگل ایجنٹوں, انلیگل امیگریشن کروانے والے ایجنٹوں کے ہاتھ نہیں چڑھنا. میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی صدر ٹرمپ تو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یا اپنی پولیٹیکل ضرورتوں کے لیے یا اپنے دیش کی ضرورتوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جو جینون طریقے سے وہ کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے اپنے دیش کے لیے, مگر اس کا فائدہ ان یعنی غریب لوگوں کو ہوگا جو یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم قرضے اٹھائیں گے اور یہ ایجنٹوں کو دیں گے اور ملک سے بھاگیں گے اور کشتیوں کے ذریعے جانے کی کوشش کریں گے, ڈوب جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے اور واپس بھجوا دیے جائیں گے. تو یہ ایک طرح سے میرا خیال ہے کہ جو مطلب ساؤتھ امریکہ کی حکومتیں, پاکستان, انڈیا کی حکومتیں اور بھی دنیا کی, افریقہ کے دیشوں کی حکومتیں کرنے میں ناکام ہیں, وہ صدر ٹرمپ کے اس سخت کریک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ خود ہی اب ڈر جائیں گے اور سوچیں گے کہ اب اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے. یعنی کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگ یا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ یا وہ پروفیشنلز جو ضرورت ہے وہ جینون امیگرنٹس, ان کو ہی آنا چاہیے. اس کے علاوہ ان جینون لوگوں کو وہ جو ڈریم ہے ایک کہ ویسٹ میں پتہ نہیں درختوں پہ پیسے لگتے ہیں, وہ ڈریم اب بے نقاب ہو گئی ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں. اسی سے ریلیٹڈ یہ پھر سوال نکلتا ہے کہ ان انلیگل امیگرنٹس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے جینون لوگوں کو, جو آنے چاہیے, جن کی ضرورت ہے اور جو آنا چاہتے ہیں, ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور اس کا کیا حل ہے؟ جی, آپ نے خاص طور پر دونوں ملکوں یعنی بھارت اور پاکستان پہ زور دیا. ان کے جو جینون لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کے پاسپورٹ کی, اس دیش کے پاسپورٹ کی ویلیو کم ہو رہی ہے, دونوں کے دیشوں کی پاسپورٹ کی ویلیو کم ہو رہی ہے. پاکستان کی تو خیر بہت ہی کم ہے, تو ان کے ہاں بھی پاکستان ہو, انڈیا ہو, اچھے اسٹیبلش بزنس مین ہیں, وہ بھی آنا چاہتے ہیں, کاروبار کرنا چاہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اور آتے رہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں, جو آئی ٹی کے لوگ ہیں, H1B ویزا کے لوگ ہیں. تو یہ جو جینون لوگ ہیں ان کے لیے بھی دقتیں تو پیدا ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ میں نے جیسا ابھی پیچھے کہا کہ ان انلیگل امیگرینٹس کو بھی اندازہ ہو رہا ہے, جیسا آپ نے بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ اگر پہنچ بھی جائیں, ڈپورٹ نہ بھی ہوں, تو بھی درختوں پہ پیسے نہیں لگے ہوئے. جتنے پیسے یہ خرچ کر کے یہاں پہنچتے ہیں, اتنے پیسوں سے تو وہ عزت کے ساتھ وہاں رہ سکتے ہیں. اگر کسی کو یہاں آنے کا شوق ہے, کینیڈا ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ امیگریشن کے دروازے بند ہو گئے ہیں, ابھی بھی امیگریشن ہوتی ہے. لیکن بہتر ہے کہ آپ جو جینون لوگ ہیں وہ ایک جینون راستہ اختیار کر کے لیگل طریقے سے یہاں آئیے, تاکہ آپ کی بھی عزت ہو, آپ کے دیش کی بھی عزت ہو اور آپ کے پاسپورٹ کی بھی عزت ہو, اور آپ یہاں آ کے پھر اچھی نوکری بھی کریں. تب تو آپ کو بھی فائدہ ہے اور ان دیشوں کو بھی فائدہ ہے جہاں آپ آئیں گے, اور جہاں سے آپ اٹھ کے آئیں گے ان دیشوں کو بھی فائدہ ہوگا جب آپ کے ریمیٹنسز واپس جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو انلیگل امیگریشن کا کاروبار چاہے تو کریک ڈاؤن کی وجہ سے اب کم ہوگا یا بند ہو جائے گا, یا اگر وہاں کی حکومتیں کوشش کر کے فردر کریک ڈاؤن کریں, اس کو بند کرنے کی مکمل کوشش کریں. بائی دا وے یہ ایسا کاروبار ہے جو مکمل طور پر 100% بند کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. لیکن جتنا یہ کم ہو جائے اتنا ہی لوگ اس کے وکٹم کم بنیں گے. جتنا یہ کم ہو جائے انلیگل امیگرینٹس کا کام, اتنا ہی جینون لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا. اگر یہ کاروبار اسی طرح چلتا رہا تو جینون لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, تیزی سے نئی خبریں, نئی صورتحال ہوتی رہتی ہے, اس پہ ہم تبصرے کرتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.